ساہ مردہ سیر یجدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ عرب کی سرزمین جو جانی جاتی ہے اپنی بیس قیمتی اتہاس کے لیے، یہاں کے ریگستانوں میں، یہاں کی گلیوں میں آج بھی کہیں نہ کہیں اس وراثت کی خوشبو موجود ہے۔ یہ بات دنیا جانتی ہے کہ یہاں ایک سے بڑھ کر ایک جنگجو پیدا ہوئے کہ جن کی بہادری کی داستانیں آج ان کے اس دنیا سے جانے کے سینکڑوں سالوں بعد بھی بڑے فخر سے سنائی جاتی ہے۔ لیکن جہاں بھی عرب اور مسلم جنگجوؤں کی بات ہوگی تو اس میں سب سے پہلے جس جنگجو کا نام آئے گا وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ دنیا حضرت علی کے کارناموں، طاقت اور بہادری سے بخوبی واقف ہے۔ چاہے جنگ خیبر میں یہودیوں کے سب سے بڑے اور طاقتور پہلوان سمجھے جانے والے مرہب کو پچھاڑنا ہو یا خیبر کے قلعے کے دروازے کو محض 2 انگلیوں سے اکھاڑنا، یہ سب حضرت علی کی طاقت کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جنگ خندق میں عمر ابن عبدہ جو ہزاروں کے لشکر سے اکیلے لڑا کرتا تھا اور اس پر کفار و مشرکین بڑا فخر کیا کرتے تھے، جس نے جنگ خندق میں مسلمانوں کو للکار کر کہا تھا کہ ہے کوئی اتنا بہادر جو اس کا سامنا کر سکے۔ لیکن دوستو، عمر ابن عبدہ کا خوف اتنا تھا کہ بار بار للکارنے کے بعد بھی کوئی اس کا سامنا کرنے کو تیار نہ تھا۔ تب وہ حضرت علی ہی تھے کہ جنہوں نے نہ صرف اس کا مقابلہ کیا بلکہ اپنے صرف ایک ہی وار میں اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ حضرت علی نے اپنی زندگی میں درجنوں جنگیں لڑی، جس میں جنگ بدر، جنگ خندق، جنگ خیبر وہ خاص جنگیں رہیں جن میں حضرت علی نے دشمنوں کے لشکر میں تباہی مچا کر رکھ دی اور مسلمانوں کو ایک طرفہ جیت دلائی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کو فرق نہیں پڑتا کہ ان کے سامنے کتنا بڑا لشکر یا سینا ہے، وہ دشمنوں کے لشکر پر شیر کی طرح حملہ کیا کرتے تھے، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے انہیں شیر خدا کے لقب سے بھی نوازا تھا۔ لیکن دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے جنگجو کی دنیا میں جن کا کوئی ثانی نہ تھا، جن کا میدان جنگ میں آنا ہی مسلمانوں کے جیت کی گارنٹی ہوتی تھی، انہیں کیسے شہید کیا گیا؟ انہیں کس نے شہید کیا؟ اور کیوں حضرت علی نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کہا تھا کہ رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا؟ تو دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی کی شہادت کیسے ہوئی، کیسے انہیں شہید کیا گیا، اور کیوں حضرت علی پر ہوئے اس کائرانہ حملے کو اتہاس کا پہلا آتنکی حملہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے حضرت علی کی زندگی سے جڑے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس بھی جان لینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوستو، حضرت علی ہی وہ لیڈر ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنی مسلموں نے اپنا چوتھا خلیفہ مانا اور شیعہ مسلموں نے اپنا پہلا امام۔ اسلام کے وہ لیڈر کہ جن کے بیٹے حضرت امام حسین نے کربلا میں بھوکے پیاسے رہ کر لوگوں کو بتایا کہ اصل میں جہاد کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ یہی وہ لیڈر ہیں کہ جن کی شادی اس شخصیت کے بیٹی کے ساتھ ہوئی کہ جن کو دنیا بھر کے مسلمان پیارے نبی کہہ کر پکارتے ہیں۔ حضرت علی مانو اتہاس کی اکلوتی ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی ولادت اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے 13 رجب اور عیسوی کے حساب سے 17 مارچ سن 600 عیسوی میں اس عمارت میں ہوئی کہ جس کا طواف پچھلے 1400 سالوں سے مسلمان کرتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ میں۔ حضرت علی کا دور خلافت سن 656 عیسوی سے 661 عیسوی تک چلا، جہاں ہمیشہ سے ہی دنیا کی یہ ریتی ہے کہ کمزور اور بے سہارا لوگوں کو کچل دیا جاتا ہے، نہ ہی ان کی فریاد کو کوئی سنتا ہے اور نہ ہی کسی عدالت میں ان کے ساتھ ایمانداری کا کوئی سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، حضرت علی کی دور خلافت میں
یہ نظریہ پوری طرح سے بدل گیا۔ انہوں نے یتیموں اور بے سہارا لوگوں کے ساتھ اتنا محبت اور ہمدردی کا سلوک کیا کہ جس کی تعریف مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی کیا کرتے تھے۔ وہ میدان جنگ میں جتنے بہادر اور طاقتور تھے، اصل زندگی میں اتنے ہی نرم دل اور انصاف پسند تھے۔ یہاں تک وہ لوگ جو نہ ہی اسلام دھرم کو مانتے ہیں اور نہ ہی ان کا اسلام دھرم سے کوئی رابطہ ہے، انہوں نے بھی حضرت علی کو اتہاس کی بہترین شخصیت بتایا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات حضرت علی کی شہادت کی کریں کہ انہیں کب، کیسے اور کس نے شہید کیا، تو روایتوں میں ان کی بیٹی بی بی زینب کے حوالے سے ملتا ہے کہ 18 رمضان سن 40 ہجری کی رات کو حضرت علی نے نمک روٹی سے افطار کیا۔ اس کے بعد وہ پوری رات بے چین رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ بار بار آنگن میں آتے اور آسمان کو دیکھتے۔ 19 رمضان کی صبح کو نماز پڑھانے کے لیے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ میں پہنچے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم نام کا شخص سویا ہوا تھا۔ اس کو حضرت علی نے جگایا اور فرمایا کہ فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سونا اللہ کو پسند نہیں، اٹھو اور نماز کی تیاری کرو۔ اس کے بعد حضرت علی وہاں پر موجود نمازیوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جیسے ہی حضرت علی نے نماز پڑھانا شروع کی اور سجدے میں گئے، وہیں عبد الرحمن ابن ملجم نام کا شخص جو کہ وہاں کے نمازیوں میں چھپا ہوا تھا اور اس نے اپنے ساتھ زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار بھی چھپا رکھی تھی، اور اس نے آپ کو سجدے میں پا کر اس زہر آلودہ تلوار سے آپ کے سر مبارک پر وار کر دیا۔ بس جیسے ہی عبد الرحمن ابن ملجم کا وار حضرت علی کے سر مبارک پر لگا تو حضرت علی کے منہ سے صرف ایک ہی صدا آئی، سستو برب الکعبہ، یعنی کعبے کے رب کی قسم، آج میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کو زخمی دیکھ کر مسجد میں موجود نمازی بے چین ہو گئے۔ آپ کے خون سے مسجد کا محراب رنگین ہو گیا۔ نمازی سر پیٹنے لگے۔ اتنے میں ہی آپ کے چاہنے والوں نے قاتل کو پکڑا۔ بس پھر کیا تھا، آپ کے قاتل کا رنگ سفید ہونے لگا اور اسے موت کا ڈر ستانے لگا۔ حضرت علی نے اپنے چاہنے والوں کو روکا اور سختی سے فرمایا کہ کوئی بھی میرے قاتل کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے۔ اگر میں اس جرب کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو اس کو بھی صرف ایک ہی جرب لگانا، اور اگر اس ایک جرب سے یہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اور اگر مر جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کو صحیح سے غسل و کفن دے کر دفنانا۔ حضرت علی کس حد تک رحم دل تھے، اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت علی کو زخمی دیکھ کر ان کے چاہنے والے ان کے لیے شہد اور دودھ کے پیالے لائے تو انہوں نے خود وہ دودھ اور شہد نہ پی کر اپنے قاتل کو پلایا اور فرمایا کہ میرا قاتل ڈرا اور سہما ہوا ہے، اس وقت اس دودھ اور شہد کی ضرورت مجھ سے زیادہ اس کو ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ 19 رمضان کو ہوئے اس کائرانہ حملے کے بعد اس تلوار میں لگے زہر کی وجہ سے 21 رمضان کو مسلم اتہاس کے سب سے مہان جنگجو ہمیشہ کے لیے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ کعبے میں ولادت اور مسجد میں شہادت، یہ حضرت علی کے رتبے اور مرتبے کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ جانکار بتاتے ہیں کہ حضرت علی کے سجدے کی حالت میں چھپ کر حملہ اس لیے بھی ہوا کہ اسلام کے دشمن جانتے تھے کہ خدا کے اس شیر سے جنگ کے میدان میں مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ بھی آ رہا ہوگا کہ حضرت علی سے عبد الرحمن ابن ملجم کی کیا دشمنی تھی؟ تو آپ کو بتا دیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم تو ایک چھوٹا سا مہرہ تھا جس کا استعمال پردے کے پیچھے بیٹھے اسلام کے دشمنوں نے کیا تھا۔ شہادت تو بہادر کی وراثت ہوتی ہے، اور جب شہادت مسجد میں ہو تو پھر کیا ہی مرتبہ ہوگا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ایسے ہی اسلامک ہسٹوریکل ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل پیجز آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں۔